سب سے بڑا وزیر اعظم وہ ہوگا، اگلا وزیر اعظم تو سب سے بڑا چور ہوگا، مگر ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے کہ نواز شریف ہو یا زرداری ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں WK نیوز۔ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑا وزیر اعظم وہ ہوگا، اگلا وزیر اعظم تو سب سے بڑا چور ہوگا۔ اس ملک کے اندر چوروں کی حکمرانی اچھی رہتی ہے، ایماندار آدمی کی حکمرانی مناسب نہیں ہے۔ ایماندار کا بتا دو بتا۔ ایماندار تو میرے خیال سے عمران خان تھا، مگر ابھی تو اس کے بھی اعمال نامے کھل رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے، ہمارے ووٹ کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو ووٹ ہے نا نہیں ہے، نگراں جو آتے ہیں وہ نگرانی کرنے والے سلیکٹ کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے لاکھ ووٹ پڑ جائیں، بھلے آپ کی رات کو لیڈ جل رہی ہو، صبح دوسرے کے ہو جاتے ہیں ووٹ۔ بڑا ہار گیا۔ ہاں، وہ ہار گیا، جیتنے والا ہار جاتا ہے۔ یہاں پہ جمہوریت آئی نہیں۔ جمہوریت ہمارے پاس دین اسلام نے ایک طریقہ دیا حکومت کا، قرآن نے ایک طریقہ دیا شریعت کا، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ عالم کفر کا آپ نے جمہوریت بنایا ہوا ایک لولی پاپ قبول کر لیا ہے، وہ ہمیں نہ ہم پورا لے سکے اس کو، نہ اس کے اندر ہم سمو سکے، تو اس کی حالت بھی خراب کر دیا۔ یہ نظام ہمارا نہیں ہے جمہوریت، چہرہ بگاڑ دیا۔ ہاں، یا جمہوریت جیسی ہے دنیا میں دیکھتے ہیں وہ بہتر ہے۔ چلو جس نے بھی بنائی ہے جمہوریت کا نظام، جو بھی لایا اس نے بہتر بنایا دنیا کے حساب سے، ان کے لوگوں کے حساب سے۔ ہم نے اس کو قبول کر لیا، اپنا نظام شریعت چھوڑ دیا، اللہ کا قانون، اللہ کے رسول کا قانون ہم نے چھوڑ دیا۔ تو ہم تو رسوا ہوں گے نا دنیا میں، کتنے ہی حکمران لیا اور چوری آئیں گے۔ اور ہمارے جو دینی طبقہ ہے نا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، وہ صرف تکلیف میں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اس ملک میں جو ہے نا، اس ملک فضل الرحمان صاحب دھرنے دیے تھے، بہت بڑے بڑے دھرنے دیے تھے، ڈیزل انجن مشہور ہے۔ مولانا صاحب ہے، نہیں، کوئی مولانا نہیں ہے، وہ سیاسی مولوی ہے۔ مولانا محمد فضل الرحمان صاحب ہے، مفتی صاحب کے بیٹے۔ نہیں بیٹا، مفتی صاحب بہت اچھے تھے، مگر ان میں کوئی اچھا لچھن نہیں۔ کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، کبھی عورت کی حکمرانی کو کفر کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں عورت کی حکمرانی جائز ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دے رہے نا وہ بھی نہیں۔ جو دینی طبقہ جو ہمارے ملک کا 50% جو دین کو اچھی طرح سے قبول کرتا ہے، وہ جب تک متحرک نہیں ہوگا، جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا، دین آئے گا تو حکومت چلے گی۔ دیکھو طالبان کا ٹائم ہے اس وقت، افغانستان میں چند سالوں میں انہوں نے ترقی کی ہے، کچھ بھی ہے انہوں نے بہت اچھا کیا، کرپشن نہیں ہے، سادگی ہے، محنت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت کرے اور اللہ انہیں ترقی دے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ آ جائیں ادھر۔ ایسا تو پھر فرشتے آئے گا۔ فرشتے نہیں ہے وہ طالبان تھے، انسان ہی، فرشتے نہیں ہیں۔ پاکستان میں رہ رہے ہیں نا، افغانستان تھوڑی ہیں آپ۔ دیکھو یہ ملک ایسا ہے، پاکستان میں یہ ملک پتہ ہے کیسا ہے؟ ایک آدمی کے ہاف فرائی ہو جائے، فل فرائی ہو جائے نا، چوریاں بند ہو جاتی ہیں۔ ابھی کسی کی ادھر سیاست دانوں کو پھانسی پہ لٹکانا شروع کر دو، کرپشن ختم ہو جائے گی۔ جو چائنا کا صدر ہے، پاکستان سے قرض لے کے گیا تھا نا، وزیر خارجہ تھا، آج اس نے جب اپنے ملک میں انقلاب برپا کیسے کیا، کرپشن ختم کی، اس نے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا، اور آج الحمدللہ ادھر بہت اچھے معاملات ہیں۔ یہ بات صحیح ہے، ایمانداری چاہیے، چاہے اوپر سے شروع ہو چاہے نیچے سے ہونی چاہیے۔ ہاں، ایماندار ہو، ایماندار ہونا چاہیے کوئی بھی وزیر اعظم۔ ہاں، ایماندار ہو، نگرانی اچھی رکھے، سب معاملات کرے، مگر ایسا وزیر اعظم نہیں چاہیے کہ نواز شریف ہو یا زرداری ہو، ایسا نہیں چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، میرا کیمرہ مین عزیم راجپوت کے ساتھ وسیم خان، WK نیوز۔